والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا بالكتاب المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا. إنني في بار من نورك خذي بساهل لنا أشكالنا. أمداد كن أذكار آزاد كن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کے کائنات، مالک کی ارض و سما، نور السماوات والارض، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کن فیکون کی طاقتوں کا مالک ہے. درود و سلام آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شب اسرا کے دولہ، حبیب کی دریا، شافی روز جزا، منبع جود و سخا، معدن الجود والعطا، رحمت دو عالم، شب معظم، نور مجسم، دان صبر، ختم الرسول، مولا کل، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، بے قسم کے قص، بے نواروں کے نوار، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، غریبوں کے ماوا، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وبرکاتہ. حضرات ذی وقار، مقصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر سلسلہ گفتگو جاری ہے. پچھلی نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ دین کی دو جہتیں ہیں، ایک عبادات اور دوسری معاملات. عبادات حقوق اللہ ہیں اور معاملات حقوق العباد ہیں. اور پھر حقوق العباد کو ہم نے اور معاملات کو سیاست کا نام دیا. وہ نظام سیاست جس کو مصطفی سیاست کہتے ہیں، اس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ اور لوگوں کی خدمت ہے. اور اس سیاست سے قائم ہونے والا نظام جس
کو ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کو ہم اسلامی نظام کہتے ہیں، اس نے دنیا کو کس طرح سے ثمر آور کیا، لوگوں کی کس طرح سے خدمت کی، اس نظام سیاست کے جو کارکن تھے انہوں نے کس طرح سے سلطنت اسلامی کو وسعت دی، اور آج کا نظام سیاست وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ مصطفی نظام اور مصطفی سیاست کا نقطہ کمال یہ تھا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ ہے مصطفی سیاست۔ اور آج ہماری سیاست یہ ہے کہ ساری قوم مر جائے، ساری قوم بھوکی رہ جائے، ساری قوم بے لباس ہو جائے، ساری قوم پانی سے محروم ہو جائے، صحت سے محروم ہو جائے، تعلیم سے محروم ہو جائے، لیکن ہماری تجوریاں بڑھنی چاہیے، ہمارا بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، ہماری جائیدادیں بڑھنی چاہیے، ہماری ملیں اور کارخانے بڑھنے چاہیے۔ اسلام کے اندر جو تصور حکومت اور جو تصور خلافت ہے اور جو تصور سیاست ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو آج ہم اس زمانے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اسلام میں سیاست خدمت کا نام ہے، اسلام میں سیاست ایک دوسرے کی مدد کا نام ہے، اسلام میں سیاست احسان کا نام ہے، اسلام میں سیاست ایک دوسرے کو دینے کا نام ہے۔ غزوہ بدر کے اظہار کا واقعہ کس کو نہیں یاد کہ ایک صحابی جان طلب ہے اور پیاس سے اس کی زبان خشک ہے، وہ العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہا ہے، پانی پلانے والا مشکیزہ لیے اس کی طرف جاتا ہے، جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو ساتھ سے ایک اور مجاہد صحابی کی آواز آتی ہے، العطش کہ مجھے تم سے زیادہ پیاس لگی ہے۔ وہ صحابی اشارہ کرتے ہیں کہ پہلے اس کو پانی پلا دو۔ پھر اتنے میں جب وہ مشکیزہ لے کر دوسرے صحابی تک پہنچتا ہے تو تیسرا صحابی العطش کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ وہ صحابی خود پانی نہیں پیتا، تیسرے صحابی کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ وہ مشکیزہ لے کر وہاں پہنچتا ہے، اتنے میں وہ صحابی شہادت کا رتبہ پا کر اپنے رب کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ وہ واپس دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی رتبہ شہادت پا جاتا ہے۔ وہ تیسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی رتبہ شہادت پا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا خدمت کا معیار، اظہار کا معیار۔ یہاں پہ لوگوں کے منہ سے نوالے چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کے تن سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں اور لوگوں کو پانی سے محروم کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ افسوس، سخت افسوس، ہماری سیاست کا معیار جھوٹ ہے، غیبت ہے، بد کلامی ہے، دوسرے کے اوپر تان ہے، دوسرے کے اوپر الزامات
الزامات لگانے ہیں، اس کے اوپر بدزنی کرنی ہے، لوٹنا ہے، کسوٹنا ہے، اور اس ملک کی آواز کو مفلوق الحال کرنا ہے اور اس کی جڑوں کو کھودنا ہے۔ وہ سیاست جو مستقبلی سیاست تھی، جس کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین حق حاصل کیا۔ یہ میں نے بڑی شروع کی نشستوں میں عرض کی تھی کہ غلبہ دین حق کے لیے قوت نافذہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ قوت نافذہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر حاصل کی۔ ایک نظام دنیا کے اندر متعارف کروایا جس میں عدل تھا، انصاف تھا، مساوات تھی، غریبوں کو کا حق ملتا تھا۔ اب چونکہ وہ وقت گزرتا گیا، دین اور سیاست میں فرق کرنے لگ گئے، تو معاملات بگڑتے گئے۔ جس نے عبادات کو اہمیت دی وہ معاملات سے دور ہو گیا، اس نے سیاست کو برا جانا، معاملات کو برا جانا، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو برا جانا، اور جو سیاست کے اندر کھبتا چلا گیا اور جس نے سیاست کو بڑھوتری دی وہ عبادات سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس کے اندر ملوکیت آ گئی، شہنشاہیت آ گئی، اور اس کے اندر ایک منتقم مزاجی آ گئی۔ ان چیزوں نے پھر معاشرے کے اندر ایک بے قراری کی بنیاد رکھ دی، جس سے ہم نے دین اور سیاست کو الگ الگ کر دیا۔ اب اگر کوئی مسلمان حاکم ہے، وہ مستفری انداز حکومت اختیار کیے ہوئے ہے، اگر وہ عادل ہے تو عدل کرے گا، اگر وہ منصف ہے تو انصاف کرے گا، اگر وہ تاجر ہے تو ایمانداری دکھائے گا، وہ مساوات کا قائل ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن معاشرت کا داعی ہوگا۔ لیکن جب کوئی غاصب حکمران آئے گا وہ ظلم کرے گا، وہ لوگوں کے حقوق چھینے گا، وہ لوگوں کو ان کی بنیادی ضرورتوں سے محروم کر دے گا، وہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظام جس کو ہم مستقبلی نظام کہتے تھے اب کہتے ہیں، اور آج کا نظام حکومت یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ اگر ہم موجودہ نظام حکومت کی بات کریں تو یہ خالصتاً انگریزوں نے ایک غلام قوم کے لیے بنایا تھا۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ محکوم ہمیشہ اس سے ڈرتا ہے، محکوم ہمیشہ اپنے حق کے لیے لمبا راستہ کاٹے، محکوم ہمیشہ اپنی ضروریات کے لیے اس کا دست نظر ہے، محکوم ہمیشہ اس کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے،
یہ چند اصول ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر محکومی کا نظام چلتا ہے۔ اب انگریز جب یہاں پر قابض تھا تو اس نے یہاں پر ایک محکومی کا نظام رائج کیا، اس قوم کو ایک محکومی کا نظام دیا، اور جو یہاں پر اس کے افسران تھے ان کو بے پناہ اختیار دے دیے۔ اسلام کے اندر خلیفۃ المسلمین کے پاس بھی وہ اختیار نہیں ہے جو انہوں نے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو دیے ہوئے، اور آج بھی وہ اختیارات ہمارے ڈپٹی کمشنر کے پاس ہیں۔ اسلام کے اندر پہلے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعزازیے کی بات ہوئی، ان کی تنخواہ کی بات ہوئی، تو آپ نے فرمایا میری تنخواہ مدینے کے ایک مزدور کے برابر ہونی چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا نظام سیاست اور نظام حکومت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی امیر المومنین مزدور کی تنخواہ کم ہے، اس کی اجرت کم ہے، آپ کا گزارا نہیں ہوگا، فرمایا پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دو۔ آج یہاں اسمبلیوں میں تنخواہیں بڑھتی ہیں، راتوں رات بل پاس ہو کر تنخواہیں بڑھا دی جاتی ہیں، عوام کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب انگریز کا نظام آپ کو پتا ہے، آج بھی برطانیہ کا وزیر اعظم ایک فلیٹ کے اندر رہائش پذیر ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لندن۔ ایک فلیٹ، ہم نے فلیٹ میں رہنا پسند نہیں کرتے، کراچی والے لوگ رہتے ہیں، حیدرآباد میں لوگ رہتے ہیں، اب لاہور میں کچھ آ گیا ہے یہ ٹرینڈ، ہم لوگ فلیٹوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور برطانیہ کا وزیر اعظم فلیٹ میں رہتا ہے، اور ہمارے یہاں پر ڈی سی کی رہائش کا ایکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ نظام کا فرق ہے کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو ایک فلیٹ دیا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں ڈپٹی کمشنر کو ایکڑوں کے حساب سے رہائش قائم دی۔ کیوں؟ یہ غلام قوم تھی، ان کو محکوم رکھنا تھا، ان کو اوپر اپنا قبضہ پکا کرنا تھا، اور ڈی سی کو ایسے اختیارات تھے کہ وہ جس سے چاہے کوئی چیز چھین لے اور جس سے چاہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ یہ میں نے سنا ہے، اب اس کی حقیقت کا نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وزیر خان کا مربع اور یہ شادی خان کا مربع یہ انگریزوں نے ان کو الاٹ کی ہوئی تھی، یہ کوئی وراثتی جائیداد نہیں، یہ انگریزوں نے الاٹ کی، مربعوں کے حساب سے جائیدادیں الاٹ کر دیتے تھے۔ اتنا بڑا اختیار پیچھے تھا، اور اسلام کا تصور حکومت یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے تو سامنے سے ایک نمازی کھڑا ہو گئے کہ عمر جمعہ بعد میں پڑھانا، پہلے یہ بتا کہ تم نے کرتا کہاں سے سلوایا ہے؟ مال غنیمت میں تیرے حصے میں ایک چادر آئی تھی، ایک چادر میں تیرا کرتا نہیں بنتا، تو نے یہ کرتا کیسے بنا دیا؟ عمر فاروق کو جواب دینا پڑا کہ اے نمازی، اے میرے ساتھی، اے میرے مصاحب، تیری بات درست ہے، ایک چادر میں میرا کرتا نہیں بنتا تھا، ایک چادر میں نے اپنے بیٹے سے مانگی، پھر میں نے اپنا کرتا بنایا ہے۔ یہ اسلام کا تصور حکومت اور تصور سیاست ہے۔ ہم نے اسلام کے تصور سیاست اور تصور حکومت کو سمجھا ہی نہیں۔
کہ خلیفہ وقت اگر ایک چادر بھی زیادہ لے لے تو اس کا بھی سوال ہوتا ہے. یہاں پہ اربوں کھربوں لوٹ کر لے جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں, اور ہم پھر بھی زندہ باد اور زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ اس دیش کے اندر, اس دھرتی میں خدا نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں, بے شمار وسائل عطا فرمائے ہیں. اگر یہ بے شمار وسائل اور نعمتیں ہیں تو پھر ہم غریب کیوں ہیں, پھر ہمارا معیار زندگی پست کیوں ہے, پھر ہم روز بروز زوال کا شکار کیوں ہے؟ وہ نعمتیں کدھر ہیں, وہ وسائل کدھر ہیں, وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کدھر ہیں؟ وہ مال تو سارا, وہ ملائی تو ساری وہ کھا رہے ہیں جن کو ہم حکمران کہتے ہیں, جن کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں, جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اور عوام بیچاری اس کو روٹی کے بھی ڈالنے پڑے ہوئے ہیں. 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. صبح سے شام تک محنت کرتا ہے مزدور, اور پھر بھی شام کو اس کے بچے کا کش رہتے ہیں. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ ہے نظام حکومت, یہ ہے نظام سیاست جو غریب کو غریب تر کر رہی ہے اور امیر کو امیر تر کر رہی ہے. اسلام کا تصور سیاست اور اسلام کا طرز حکومت ایسا ہرگز نہیں. یہ انگریز کا نظام ہے جو اس نے محکومی کے لیے دیا ہوا تھا. اور اس کی باقیات آج بھی موجود ہے, وہی نظام چل رہا ہے. میں ایک وکیل ہوں, ہمارے ہاں آج بھی جو CRPC اور CPC ہے وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے چل رہے ہیں. لوگ انصاف کے لیے دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں کے, اور انصاف نہیں مل رہا. یہ انگریز کی ایک چال تھی کہ لوگوں کو ان کلرکوں کے گرد, ان غلام گروشوں میں پھراتے رہو, الجھاتے رہو, اور خود حکومت کے مزے لوٹتے رہو. آج بھی یہی کچھ اس عوام کے ساتھ ہو رہا. 73 سال ہو گئے, اس نظام کو نہیں بدلا جا سکا. اسلام کا تصور حکومت کو یہ ہے کہ انسان کی تحریر پر پہنچنا چاہیے. یہاں پر انصاف بھی بک رہا ہے, جج بھی بک رہے ہیں, ہر چیز فروخت ہو رہی ہے. آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو ہر چیز آپ کے متحد ہے. قاتل کا انجام قتل ہے, پھانسی ہے, اور یہاں پر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر کا کوئی فرد قتل ہو جائے تو اس کو گواہ ہی دستیاب نہیں ہوتے. اس کے پاس ایسی ایسی سفارشیں اور ایسے ایسے دباؤ اس پر ڈالے جائیں گے کہ وہ صلح پر مجبور ہو جائے. کسی کے ہاں چوری ہو جائے, ڈکیتی ہو جائے, اس کا نقصان ہو گیا, پولیس والے بغیر رشوت کے اس کا پرچہ اور FIR درج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. سن لو, ہماری بقا نظام مصطفیٰ میں ہے. نظام مصطفیٰ وہ نظام ہے جس نے دنیا کے تمام نظاموں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس سے بہتر نظام کائنات اور جسمہ میں کوئی اور نہیں. کوئی کمیونزم, کوئی سوشلزم, کوئی استعماری نظام مصطفی نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسا عدل ہے, ایسی مساوات ہے, ایسا انصاف ہے, ایسی حقوق کی پاسداری ہے کہ کسی اور نظام کے اندر موجود نہیں ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے
بغیر محمود و یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. یہ ہے اسلام کا نظام. اب یہ نظام کیسے آئے گا؟ غلبہ دین حق جو مقصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی. برائی کے کاموں میں ہم بڑا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں لیکن نیکی کے معاملات میں تعاون نہیں کرتے. حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہی اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. ہمارا معاملہ اسے الٹ چل رہا ہے. ہم حکم ربی کے خلاف چل رہے ہیں. ہمارا مصطفی انقلاب ہمارا نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعاؤں تک محدود ہے. امام صاحب دعا فرماتے ہیں یا اللہ اس دھرتی پر نظام مصطفیٰ قائم فرما. ہم کہتے تھے آمین. نہ ایسے نظام مصطفیٰ نافذ ہوا تھا نہ ہوگا. یہ بات ذہن میں. مولانا صاحب آپ کی دعاؤں سے نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا. نمازیوں آپ کی آمین سے نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا. نظام مصطفیٰ پر نافذ کرنے کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی تھی. صحابہ نے مال خرچ کیا تھا. صحابہ نے جانوں کی قربانی دی تھی. صحابہ نے گھر بار چھوڑا تھا. جنگیں لڑی تھی. جہاد کیا تھا. پھر جا کر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہوا تھا. ہم کہتے ہیں کہ فقط دعاؤں سے نظام مصطفیٰ آ جائے گا. اگر دعاؤں سے آنا ہوتا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو کون محبوب ہے؟ آپ نے دعا مانگی یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے ایک عطا فرما دیں. اللہ نے عمر بن خطاب عطا. آپ کی دعاؤں میں تو اتنا اثر تھا. اگر آپ دعا فرماتے کہ یا اللہ کل کائنات کو مسلمان کر دے تو ہو جاتی. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ اپنے کلمات میں اپنے ذاتوں میں اپنے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوشش کرو. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو میں نے قانون فطرت بنایا ہے اس قانون فطرت پر چل کر آؤ پھر کامیابی ملے گی. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دین ایسے ہی آ گیا. یہ مصطفی انقلاب کا سویرا یوں ہی طلوع ہو گیا. نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار پریشانی اور قربانی کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی اور کو نہیں ستایا گیا. اور ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ہم دعاؤں سے ہی کام چلا لیں گے. وہ ایک لطیفہ ہے نا, مولوی صاحب کہنے لگے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. ہر دعا میں یہی, نماز میں یہی دعا, ہر نماز میں یہی دعا. ایک دن ایک نمازی نے کہا حضور یہ ایسا نہیں ہوگا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا تسی بارڈر پہ جانا کوئی نہیں تو گونا آنا کوئی نہیں. سمجھ آ گئی نا. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس دعاؤں سے سارا کام ہو جائے گا. دعا کرنا سنت رسول اور حکم الہی ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جو ضابطہ اور جو طریقہ اور جو سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر عمل کریں گے تو پھر جا کر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا.
اگلے جمعے انشاءاللہ اس بات پر بات کریں گے کہ صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس راستے سے اس دین متین کو نافذ کیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔